جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ محترم خواتین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین جیسے سورہ اسٹارٹ ہوا یہ، تو اللہ رب العالمین اپنی بادشاہت کے بارے میں ذکر کیا، پھر اپنی قدرت کے بارے میں، اور قدرت کی مثالیں اللہ نے دی کہ اللہ نے یہ زمین بنائے، یہ آسمان بنائے، پھر اس کے بعد آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں سے سجایا، پھر اس کے بعد اللہ نے جہنم کا تذکرہ شروع کیا کہ پہلے تو شیاطین جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ نے انسانوں کے گروپ کے بارے میں بات کی کہ انسان بھی جو نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے جہنم کی کیفیات بتائی، جہنم دھاڑے گی، پکارے گی، آواز کرے گی جہنم کو جلانے کے لیے، جہنمیوں کو، ان کو لپکنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے داروغہ کے بارے میں بتایا، پھر ان کے اقرار کے بارے میں بتایا کہ جہنمی اقرار کر لیں گے کہ واقعی ہم جھوٹلا دیے تھے، اتنی بڑی دھمکی ہم کو ملی تھی، اتنا بڑا اللہ نے ہم کو ڈرایا تھا، لیکن پھر بھی ہم مانے نہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ، جو اللہ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا روتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دو بڑے انعامات کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو ان کی پوری بخشش اللہ کر دے گا، ان کے پورے گناہ معاف کر دے گا، اور پھر دوسرا بڑا انعام ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جو تنہائی میں ڈرتے ہیں۔ اور پھر جنتیں ان کو نصیب ہوگی، دو دو جنت، یا تو ایک تو سونے کی ہوگی، ایک جنت چاندی کی ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اقوال کو پیدا کیا، ہمارے اعمال کو پیدا کیا، ہمارے سر اور علانیہ سب کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہ چھپی ہوئی چیزیں، یہ ظاہر چیزیں صرف ہمارے لیے ہے، ورنہ تو پھر اللہ کے لیے سب چیز برابر ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بھی بات بتائی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کے سامنے روتے رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اور آگے ہم کو یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ اللہ کیسے تم پر مہربان ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مہربانیاں کی۔ اور پھر اللہ نے ہماری تخلیق کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور پھر ہم کو اللہ رب العالمین لطیف ہے، خبیر ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور پھر ہم کو یہ پیغامات ملے تھے کہ اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے ہم کو ہمارے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، عبد العمت ال سے اللہ کا نام جوڑ کے۔ تو یہ پیغامات مختصر ہم نے دیکھے تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم 15ویں آیت لیتے ہیں، اگر وقت میں ہو گیا تو اچھا ہے، 15 16 بھی ہم لیتے ہیں، ورنہ پھر آج آئی تھنک بہت اہمیت والی آیت ہے تو 15 ہم پہلے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلیہ النشور۔ جی، اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی، وہی ہے جس نے، یعنی وہی ہے ذات جس نے، یعنی اللہ نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا بہت نرم بنایا، ہمارے لیے مسخر کیا اللہ نے، فمشو تاکہ تم چلو، فی مناکبہا اس کے راستوں میں، وکلو اور تم کھاؤ، مر رزقہ اس کے رزق سے، تم کھاؤ اس کے رزق سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، النشور دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام ہم کو دیا اب کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد بس ہم کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے ہماری ضرورتوں کی چیزیں بنائی، اور سب سے بڑی ضرورت کی چیز جو تھی، یہ زمین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا۔
अब हम इसके मुख्तसर पैगामात को देखते हैं। मोहतरम मेरी माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे कहा हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन, वही है अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम बनाया। देखिए, आप जब कुरान का मुताला करेंगे, जैसे मैंने बार बार भी आपसे गुजारिश की कि आप कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा सही प्लीज़ कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। मोतबर तराजिम मौजूद है, जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके तराजिम मौजूद हैं, तो उनके तर्जुमा आप पढ़ें। तो आपको ये मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। अब अल्लाह अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है ताकि बंदे मेरी इबादत करें, मेरी फर्माबरदारी करें, और जो अहकामात अल्लाह ने नाजिल किए, हलाल के, हराम के, पर्दे के, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, ये जो अहकामात नाजिल किए, फिर हुकूकुल इबाद के, कि आपस में अच्छे रहो, नरमी से रहो, अखलाक से रहो, वालिदैन के साथ अच्छे रहो, रिश्तेदारों के साथ अच्छे रहो, बच्चों की तरबियत करो, शौहरों की इताअत व फर्माबरदारी करो, मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के साथ अच्छे रहो, माँ बाप के साथ अच्छे रहो, औलाद के साथ अच्छे रहो, हलाल कमाओ, हराम से बचो, ये जो पूरी चीजें अल्लाह देता है। फिर उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को, इसका मकसद ये है कि बंदे मेरी तरफ आए। ठीक है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दो चीज अहम तरीका अपनाता है। एक तो बंदों को डराता है कि तुम मेरी इताअत व फर्मा बरदारी नहीं करोगे तो तुमको अजाब मिलेगा, पकड़ मिलेगी, अल्लाह का जहन्नम रेडी रेडी है, अल्लाह जहन्नम बना के रखा है, अल्लाह के अजाबात आएंगे, अल्लाह तुम पर मुख्तलिफ गिरफ्त करेगा। ये चीजें डरा कर अल्लाह अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। ठीक है, ताकि बंदे मेरे तरफ आ जाएं। अल्लाह हर हाल में चाहता है कि बंदे मेरे करीब आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। और दूसरा तरीका अल्लाह ये इख्तियार करता है, वह ये अपनाता है कि खुशखबरियां देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ये कहता है कि तुम्हारे लिए जन्नतें हैं, दो दो जन्नतें हैं, जन्नत के बागात हैं, बड़ी बड़ी जन्नतें हैं, एक एक आदमी को ऐसी जन्नत मिलेगी जहां तक नजर जाएगी वैसी जन्नत, उतनी कुशादा जन्नत मिलेगी। फिर जन्नत में नहरें, फ्रूट्स होंगे, फल होंगे, बेहतरीन जोड़े होंगे, और बहुत सारी नेमतें, ऐसे फल होंगे, ऐसी शराब होगी जिसका हम तसव्वुर नहीं करेंगे। अल्लाह खुशखबरियां देता है। फिर अल्लाह के दीदार के बारे में बोलता है कि अब फिर अल्लाह ये कहता है कि मैंने तुमको ये नेमतें दी, तुम्हारे आंख बनाए, नाक बनाए, कान बनाए, दिल बनाए, तुम पर बड़ी बड़ी नेमतें दी। तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करके, बस मकसद ये है कि मकसद ये बताता है कि बंदे मेरे पास आ जाए। कितना मेहरबान है ना अल्लाह ताला। ऐसा कोई बादशाह होगा हमारे दुनिया में, ऐसा कोई मेहरबान होगा, ऐसा कोई हाकिम होगा जो हमको डराए और फिर हमारे ऊपर खुद से नेमतें दे हमको, और फिर खाली वादे नहीं करता है, अल्लाह ताला देता भी है। काफिर को भी दे रहा है, मोमिन को भी दे रहा है, जो बड़े बड़े नामुराद है, नाफरमान है अल्लाह, उनको भी दे रहा है। ये चाहता है कि करीब आ जाए, लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे हाकिमों में ऐसी ताकत नहीं कि वो वादे बड़े कर देते हैं। मौके आते हैं, वादे कर देते हैं, फिर उसके बाद वादे भूल जाते हैं। अल्लाह ऐसा नहीं है। अल्लाह ये चाहता है कि बंदे मेरे करीब आ जाए, ये एक। और फिर अल्लाह इतना मेहरबान है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा ना, अल्लाह हमको अल्लाह की तरफ बुलाता है ताकि हम इबादत करें। और जब हम अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, इताअत व फरमाबरदारी कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, अहकामात को बजा लाते हैं, हराम से रुक जाते हैं, हलाल इख्तियार करते हैं, शौहरों की फरमाबरदारी करते हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, तो बदला भी अल्लाह हमको ही देता है। सुभान अल्लाह। ऐसा कौन सा हाकिम होगा, ऐसा कौन सा बादशाह होगा, ऐसा कौन सा काम कराने वाला होगा कि किसी से काम कराए और उल्टा अपने सामने झुकाए और उल्टा उसको बदला दे। अल्लाह हमको हमारी इबादत कराता है और बदला खुद हमको देता है। बादशाह हमारे अपने फायदों के लिए हमसे काम करा लेते हैं, मेरी हुकूमत बची रहे, मेरे काम बचे रहे, लेकिन अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमको ऐसे मौके देता है कि अल्लाह बंदे मेरे करीब आए। बहुत से ऐसे मौके देता है, करीब आ जाए, मेरी इबादत करें और बदला ले ले, इनामात ले ले, इकराम ले ले, नवाजिशात ले ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मेहरबान है, रऊफ़ है, रहीम है, करीम है, लेकिन हम एहसान फरामोश होते जा रहे हैं। पिछले आयतों में भी हमने देखा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन, अल्लाह ने जमीन को नरम बनाया। नरम के क्या माने होते हैं? जमलुन जलूल कहते हैं ऐसा ऊंट जो अपने मालिक का पूरी तरीके से मुतियो फर्मा बरदार हो। जैसा उठाए उठे, जैसा बिठाए बैठे, जो खिलाए खाए, जिधर लेके जाए उधर जाए, जैसा मालिक ऊंट को रखता है वैसा ऊंट उसकी इताअत फर्मा बरदारी के साथ रहे।
ویسے اونٹ کو کہتے ہیں جمل ذلول، فرما بردار اونٹ، اس کا مسخر اونٹ کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ نے زمین کو ہمارے لیے ایسے ہی پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے زمین کو کیسے مسخر کیا، سبحان اللہ۔ ہم زمین کے ساتھ جیسا چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں ہم زمین کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، وسیع بنایا، پرسکون بنا۔ ذرا پلیز آپ لوگ فون سائلنٹ کر لیں۔ اوکے سر، جی اوکے چلیے۔ تو اللہ نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کیا، کیسے مسخر کیا؟ اب آپ دیکھیں، ہم زمین پہ چل پھر رہے ہیں سکون سے، اطمینان سے، زمین کو کھود سکتے ہیں، کھود کے پھر اس میں دانا ڈال سکتے ہیں، اس میں دانا بو سکتے ہیں، اس سے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح پرسکون یہ ہے کہ آپ دیکھیں سائنس اگر آپ پڑھی ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ زمین بڑی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سیکنڈ میں اتنی رفتار سے اس کی رفتار ہے کہ ایک سیکنڈ میں 25 سے 30 کلومیٹر کی رفتار وہ طے کر لیتی ہے، اتنی اسپیڈ گھوم رہی ہے، فر 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 گھوم رہی ہے، ایک سیکنڈ میں 25 کلومیٹر چلے جائے گی۔ سبحان اللہ، اتنی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے، لیکن ہم کتنے اطمینان سے ہم زمین پہ ہیں۔ میرے سر کہتے ہیں، میرے استاذ کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی ہم بھرا ہوا آرام سے لے کے چلتے ہیں، ایک خطرہ بھی پانی گرتا نہیں، الا یہ کہ ہم کو کوئی دھکا لگے، کچھ بھی ہو، سکون سے مست زندگی گزار رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ورنہ آپ جھولوں کو دیکھے ہوں گے، جھولے میں بیٹھے ہوں گے، جو جھولے ہوتے ہیں، اگر پھرنے والے جھولے میں بیٹھ جائیں تو ہماری درگت بن جائے گی، بال اڑ جائیں گے، کدھر کدھر پورے چہرے بگڑ جائیں گے۔ لیکن اللہ اتنی رفتار سے زمین کو گھما رہا ہے اور ہم اطمینان سے زمین پہ ہیں، نرم بنایا ہمارے لیے زمین اللہ نے۔ اور پھر اسی طرح پانی ہم نکال سکتے ہیں بور ڈال کر، زمین کو چیر کر پانی نکال سکتے ہیں، پیٹرول نکال رہے ہیں آج کل کی سائنسدان زمین سے، عرب میں دیکھیں کتنا پیٹرول نکل رہا ہے۔ آپ زمین میں بور ڈالیں پانی نکل کر آئے گا۔ اور پھر اسی طرح مختلف دھات، سونا، چاندی، یہ کوئلہ، یہ سب زمین سے نکلتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے زمین کو مسخر کیا تاکہ ہم زمین کو استعمال کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ کیا کہتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم کو بیکار پیدا کیے کہ خالی ہماری نعمتوں کو استعمال کرو اور پھر اس کو چھوڑ دو؟ یہ یوزن تھرو نہیں ہے، اس کو اللہ نے مقصد سے بنایا، استعمال کرو اور پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور پھر ان نعمت کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا ضرور۔ اللہ پوچھے گا میں نے زمین کو نرم کیا تھا تمہارے لیے تاکہ تم میری عبادت کرو، کہاں تک تم نے فائدہ اٹھایا، کیسا استعمال کیا، کتنی میری عبادت کی؟ اللہ اکبر، سوال ہونے والا ہے اور وہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے۔ اور غور کریں، اگر ہماری زندگی میں بھی اللہ نے زمین کو نرم بنایا ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد بھی زمین نرم ہے، سبحان اللہ، ہم کو آرام سے کھود کے، زمین کو کھود کے ہماری خبر بنا کے ہم کو آرام و اطمینان سے زمین میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر یہ زمین لوہے کی ہوتی، چلنا پھرنا مشکل، پیر نہیں کر، اگر پتھر ذرا گرم ہو جائے دھوپ سے تو ہم پیر نہیں رکھ پاتے، پیر قدم نہیں جما سکتے ہم زمین پہ، وہ پتھر پہ۔ اگر یہ لوہے کی زمین بنا دیتا اللہ تعالی، اللہ اکبر، تب تو پک جاتے، تب جاتے، بسنا ہی مشکل ہو جاتا، اور کھودنا بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کر پاتے۔ ارے اس کو، اور پھر اسی طرح اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اگر لوہے کے علاوہ کوئی اور دھات کی زمین ہوتی، کیسا استعمال کر پاتے؟ ذرا تصور کریں، ہم زندہ ہیں تب بھی یہ زمین نرم ہے، ہم مر جائیں گے تب بھی یہ زمین نرم ہے، اللہ نے مسخر کر دیا، نرم بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو۔ اور اللہ یہاں پر ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تابع کیا، مسخر کیا، جیسے چاہو استعمال کرو۔ اب بھی تم میری عبادت نہیں کرو گے، میری نافرمانی کرتے رہو گے، فرما برداری نہیں کرو گے، نمازیں نہیں پڑھو گے، احکامات کو بجا نہیں لاؤ گے، تو پھر حساب و کتاب ضرور ہوگا، وہاں پہ کل قیامت میں حساب ہوگا، اور اس کے حساب سے جہنم یا جنت ملے گی۔ جہنم میں چلے گئے تو پھر بڑا خسارہ ہے، وہاں پہ کہ داروغہ پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، کیا ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، آیا تھا، وہاں پہ بولنے کے بعد کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین نے
یہاں پہ کہا کہ زمین کو نرم بنایا. ایسی مختلف حالات زمین کی اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ استعمال کی. اللہ نے کہا وَجَعَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ایسا پھیلا دیا اللہ رب العالمین نے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم آرام سے زمین میں چل سکو. ذرا تصور کریں اگر زمین ایسا نوک ایک نوک نکلے ہوئی ہوتی ہماری سامنے اتنی بڑی، اور پھر اتنی ڈوغن کھائی ہوتی. مختلف ہے زمینیں بھی ایسی، کبھی اونچائی کبھی گہرائی، لیکن مسخر کر دیا ہم اس اونچائی کو اس گہرائی کو ہمارے طریقے سے مجھ سے کیا کہتے ہیں برابر کر کے ہم اس پہ چل پھر سکتے ہیں. نرم بنا دیا اللہ نے زمین کو. اور پھر اسی طرح اللہ نے کہا امن جعل الارض قرارا، زمین کو رہنے کی جگہ اللہ نے بنائی، پرسکون بنایا اللہ نے. وجعل خلالها انہارا، زمین میں اللہ نے نہریں بنائی. دیکھیں کیسی پیاری پیاری نہریں ہیں، کیسے فالز ہیں، واٹر فالز ہیں، کیسی طریقے سے اللہ نے نہریں جاری کی، جھرنے جاری کی اللہ رب العالمین نے، سمندر بنائے. ذرا تصور کریں یہ زمین کو، یہ سمندر کو اللہ نے کیسے پکڑ کے رکھا ہے. اتنا خطرناک، اتنا گہرا، اتنی زیادہ پانی والا سمندر ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ سونامی آئی تھی 2004 یا 5 کے سالوں میں. سمندر کے ساحلی علاقے ڈوب گئے تھے، خطرناک تباہی مچا دی تھی سمندر کے اس سونامی نے. اللہ اگر یہ پانی کو ابال دے، یہ سمندر پھٹ جائیں، یہ سمندر ابل کے آ جائیں تو کیا حال ہوگا ہمارا. لیکن اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، اس کو پکڑ کے رکھا ہے. وہ وہیں تک اس کی لہریں آتی ہیں جہاں تک اللہ کی اجازت ہوتی ہے، پھر واپس چلے جاتی ہے. اللہ اکبر، کیسے اللہ نے ہمارے لیے زمین کو بنایا. پھر اللہ نے کہا وجعل لها رواسیا، اللہ نے یہ اس زمین میں بڑے بڑے پہاڑ بنائے. اور وہ پہاڑ کا مقصد یہ بنایا کہ زمین میں بیلنس رہے، زمین بیلنسڈ رہے. کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح اللہ نے یہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ زلزلے کم آئے. زمین میں کیا کہتے ہیں زمین کا پھٹنا، زمین کا ہلنا یہ کم ہو جائے. اللہ نے اس میں میخیں گاڑ دی. اسی طرح اللہ نے کہا وجعل بین البحرین حاجزا، سمندر بنائے. اور پھر ایک دو سمندر ایسے بنائے جس کے درمیان پردہ ہے. جیسے ہم نے بارہا دیکھا کہ دو سمندر، ایک کھارے پانی کا اور ایک میٹھے پانی کا، وہ کبھی نہیں ملتے. اللہ کیسا کیسا مہربان ہے، کیسی کیسی قدرتوں والا ہے. یہ چیز اللہ نے کہی. پھر اللہ نے کہا ثم شققنا الارض شقا، زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، جیسے چاہے تم اس کو استعمال کرو. وانبتنا فیہا حبا، اس میں ہم نے غلہ پیدا کیا. وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاریاں پیدا کی. وزیتونا ونخلا، زیتون اور کھجور کے باغ پیدا کیے. بہرحال اللہ کہتا ہے ان تمام کے بعد ان سب کا مقصد یہ ہے متاعا لکم ولانعامکم، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، تمہارے جانور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور تم آرام سے اللہ کی عبادت کر سکو. اللہ اکبر، اس ایک ٹکڑے میں دیکھیں کتنا پیغام ہے. یہ ہے اللہ کی کتاب. لیکن کتنا بے جا، کتنا ناقدری کا ہم اس کے ساتھ رویہ کرتے ہیں اللہ کی اس کتاب کا. پڑھتے نہیں، وقت نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس. پورے وقت، پورے کام کرنے کے لیے وقت ہے. اگر شیڈیول ٹائنڈ بھی ہو جائے نا، اگر کسی کام کوئی وقت ہمارا شیڈیول یہ رہے، مقرر رہے کہ فلاں وقت کچھ کام کرنا ہے، اگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام آ گیا تو ہم وہ کام کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ کام ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں. لیکن اس سے اہمیت والی کتاب ہمارے پاس ہے، ہم ہمارے معمولی کاموں کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. نہیں میری ماؤں اور بہنوں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. رمضان کے بعد بھی اپنا معمول بنا لیں، 5 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح. میں آپ لوگوں سے 5 منٹ مانگتا ہوں بس. ایک آیت صحیح، دو آیت، آدھا صفحہ صحیح پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. ایسی عادت ہو ہم کو جیسے ہم کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، فون کے بغیر آج ہم نہیں رہ سک رہے. اس قرآن کو ویسی عادت بنا لیجئے. تو ہم کو پڑھنا چاہیے. پھر میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا رب کبھی وہ ہم کو ڈرا کر اپنی عبادتیں کراتا ہے، اطاعت کراتا ہے، تو ہم کو کرنا چاہیے. دوسرا مفہوم یہاں پر یہ مفسرین بتاتے ہیں کہ جو تنہائی میں ڈرنے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا نا، کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ تنہائی میں ڈرتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر چیز اللہ جانتا ہے، ہمارے اقوال، ہمارے اعمال، حرکات و سکنات سب کو جانتا ہے. ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اب یہاں پر زمین کی پیدائش کو بتا کر اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے اقوال، اعمال، یہ نیتوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، یہ بہت معمولی چیز ہے. اس سے بڑی مخلوق میں نے زمین کو تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ اکبر.
ताकि तुम इसका इस्तेमाल करो और अल्लाह की इबादत करो। सुबहान अल्लाह। उसके बाद देखें अल्लाह तबारक व ताला ने आगे कहा, फमशू फी मनाकिबिहा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फमशू फी मनाकिबिहा, यानी ये जमीन का एक मकसद यहाँ अल्लाह ने बताया ताकि तुम जमीन में चल सको, उसके रास्तों में चल सको। यहाँ मनाकिब का एक मतलब ये बताते हैं अहले इल्म कि मनाकिब पहाड़ों को भी कहते हैं, पहाड़ों में जाओ। जैसे लोग पहाड़ों में रहते हैं, उसको देखो, पहाड़ों में जाओ। जमीन के किनारों का भी माना है, आता है कि मुख्तलिफ किनारों में जाओ और क्या कहते हैं, अल्लाह का रिस्क हासिल करो। उसके बाद अल्लाह ने कहा वकुलू मिर रिस्की, अल्लाह की जमीन में निकलो, फैलो, जाओ और अल्लाह का इल्म हासिल करो। यहाँ पर देखिए मोहतरम खवातीन, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा फमशू फी मनाकिबिया, ठीक है। अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह के रास्तों में घर से निकलो और उसका रिस्क तलाश करो। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि रिस्क अगर तुमको होना है, रोजी रोटी अगर तुमको होना है, और ये पैगाम मर्द हजरात को है कि अगर वो मेहनत करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो उनको पहले घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलेंगे नहीं, घर में मस्त बैठे हुए रहेंगे, हाथ पे हाथ धर के, हाथ पे हाथ पैर कटा के अगर हम बैठ जाएंगे और समझेंगे कि हमारा रिस्क हमारे पास आएगा, तो ये आसमान सोना बरसाने वाला नहीं है, आसमान से सोना चांदी गिरने वाला नहीं है। अल्लाह इसके लिए हमको पहले घर से निकलना पड़ेगा अल्लाह का रिस्क हासिल करने के लिए। क्यों अल्लाह ने पहले कहा तुम निकलो, वकुलो मिर रिस्की, फिर उसके रिस्क से खाओ? तो पहले मेहनत करना है, निकलना है, रिस्क तलाश करना है, अल्लाह के रास्तों में चलना है, फिर उसके बाद रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देगा। इंसान को पहले असबाब तलाश करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है, अल्लाह के असबाब इख्तियार करना है, फिर अल्लाह पे भरोसा करना है, तवक्कुल करना है, फिर उसके बाद हमको रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। अल्लाह के तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, लौ अन्नकुम, कितनी प्यारी बात बताई देखिए, खासकर मर्दों के लिए। आजकल बहुत सारे मर्द और मेरे वो नौजवान साथी जो अभी अभी स्टडी खत्म किए हैं, वो ये चाहते हैं कि बड़े से बड़ी जॉब, यानी सैलरी वाली जॉब मिले तभी मैं काम करूंगा, नहीं तो अपने अम्मी बाबा के पैसों पे खाते पड़े हुए रहूंगा। नहीं, मेरा उनको ये पैगाम है, आप अपने बच्चों को समझाएं कि बेटे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ही सही, कम कमाओ और अपने आप को परफेक्ट बनाओ, अल्लाह और ज्यादा रिस्क देगा। पहले मेहनत तो करो, घर से निकलो तो सही। नहीं, हमारे नौजवान साथी चाहते हैं कि बड़ा पैसा मिले, हाँ, तभी हम काम करेंगे। नहीं, पहले निकलना चाहिए। इस हदीस में देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात बताई। एक मामूली सी परिंदे की मिसाल देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लव अन्नकुम कुंतुम तवक्कलून अला अल्लाह, अगर तुम हकीकी माने में हक तवक्कुली ही, अल्लाह पर जैसे भरोसा करना है, जैसे अल्लाह पर तवक्कुल करना है, अगर तुम भरोसा कर लेते, लरुज़िक़तुम कमा यरज़ुक़ुत तैरू, तुमको अल्लाह ऐसे रिस्क देता है, देगा जैसे ये परिंदों को अल्लाह रिस्क देता है। कैसे अल्लाह रिस्क देता है परिंदों को? परिंदे बैठे हुए नहीं रहते दिन भर अपने घोंसलों में, पर फैला के, पर पसूर के नहीं बैठे हुए रहते हैं। वो निकलते हैं अपने परों, अपने घोंसलों से। अल्लाह के रसूल ने कहा तख्दू खिमासन, वो सुबह खाली पेट अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, अपने घरों से निकल जाते हैं। पेट खाली होता है, भूख लगी होती है, दाना नहीं होता पेट में, तब भी वो अपने घरों से निकल जाते हैं। तख्दू खिमासन, रिस्क तलाश करते हैं, ढूंढते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाके, तो अल्लाह उनको रिस्क देता है। व तरूह बिताना, पेट भर के अपने घर को वापस आते हैं। कोई परिंदा भूखा अपने घर को नहीं आता। सुबहान अल्लाह। तो यहाँ पे हमको ये पैगाम मिलता है कि हम पहले मेहनत करें, असबाब तलाश करें, और फिर उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करें, तो अब अल्लाह हमको रिस्क देगा। एक हदीस में और जगह अल्लाह के रसूल ने कहा, एकिलहा व तवक्कल अला अल्लाह, पहले ऊंट को बांधो, बांधने के बाद अल्लाह पे भरोसा करो। ऊंट को बांधने के बाद भी ऊंट भाग सकता है, लेकिन पहले बांध तो दो, बांधने के बाद अल्लाह पे भरोसा करो, अब अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। हम क्या करते हैं, कोई से भी मामले में हो, भरोसा नहीं करते अल्लाह पे, कोई भरोसा नहीं, कोई तवक्कुल नहीं। हमारे कामों को देख लीजिए, कोई काम हम करते हैं तो अरे होता कि नहीं, कि अरे इसका नुकसान क्या होता, कि कैसा होता, कि उसको बुलाए तो क्या होता। अरे भाई अल्लाह पे भरोसा तो करो, अल्लाह बड़ा अजीम है, कुदरतों वाला है अल्लाह। उसके बाद अल्लाह ने कहा वकुलू मिर रिस्की, अल्लाह के रिस्क से खाओ। दूसरी बात मुझे और आपको ये मालूम हुई
کہ جو مال و دولت ہے نا اللہ کی، یہ روزی روٹی جو ہے نا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ رزق دینا، روزی دینا، روٹی دینا، مال دینا، رزق کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اولاد بھی ایک رزق ہے، اولاد بھی نعمت ہے اللہ کی، اولاد بھی ایک رزق ہے اللہ کا۔ یہ اولاد دینا، یہ رزق دینا، یہ ایک نوکری دینا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ آج کل کے در، ملا مرشد، یہ دوسروں کے در، یہ دوسروں کی چوکھٹیں ہم کو کچھ نہیں دے سکتی۔ یہ رزق صرف اور صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اللہ نے کہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، ہی کہا اللہ نے، یعنی ہی یعنی اللہ کا رزق کھاؤ۔ یہ رزق اللہ کا ہے بھائی، ہمارا نہیں ہے۔ یہ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، نوکری دینے والا اللہ ہے، مال و دولت اللہ دینے والا ہے۔ پھر کس بات پر اتراتے ہیں ہم؟ یہ مال، یہ روزی روٹی، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ آپ کو دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جب بھی موقع ملے جو بھی مانگے، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، اللہ کے گھروں میں دینا چاہیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے دینا چاہیے۔ غریب ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں بعض ایسے ہیں جو ہم سے مانگتے نہیں ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ہم ویسے رشتہ داروں کے پاس جائیں، معلوم کریں، ان کے چہروں کو پڑھیں، ایسے کئی رشتہ دار ہوں گے، ہم جاتے نہیں نا، انہیں ایسا بول دی، انہیں ایسا بول دی، انہیں میرے کو دیکھی نہیں، انہیں میرے کو سلام نہیں کری، انہیں چھوٹی ہے سلام کرنا تھا سامنے سے چلے گئی، سلام نہیں کری، انہیں سر نہیں اٹھائی، انہیں اوڑھنی ہٹا کے جواب نہیں دی، میں سلام کری ارے بھائی چھوڑو، آپ کیا کریں وہ دیکھو، اللہ آپ سے آپ کا حساب لے گا۔ اور اگر آپ اخلاق پیش کر دیا، اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا، آپ بڑھ کر سلام کر دو، شاید اللہ اس کو بدل دے، آپ کو اللہ اس کا اجر دے دے۔ رشتہ داریاں جوڑنا چاہیے۔ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ کوئی مل گیا سلام کر لیا اور پھر اس کو بھول گئے، نہیں، گھروں کو جانا چاہیے، گھروں کو جا کر رشتہ داروں سے ملنا، یہ رشتہ داری جوڑنا ہے۔ اور رشتہ داروں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے احوال معلوم ہوتے ہیں، ان کی ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیسے حالات ہیں، کیا ہے، وہ پتا چلتا ہے۔ کئی ایسے غریب ہوں گے ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہم جاتے نہیں، بیچارے بھوکے گزار رہے ہیں زندگی ہے بھائی۔ ہم یہ نہیں سمجھ کے بیٹھنا کہ زمانہ ترقی کر لیا سب کے پاس ہوگا، نہیں، نہیں ہے، بہت محتاج ہیں آج بھی لوگ۔ کسی کے پاس کچھ آتا ہے، 10,000 کی نوکری ہے، کرایوں میں پیسے چلے جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے پیسہ باقی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن گزار رہے ہیں، بچیاں ان کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے، جائیں، جس کو اللہ نے دولت دی، یہ اللہ کا رزق ہے، دیں اللہ کے گھر میں۔ اگر ہم نہیں دیں گے نا تو اللہ بھی ہم سے ہاتھ روک لے گا، ہم جتنا دیں گے اللہ ہم کو دے گا، ہم کو دینا چاہیے، ہم کو دینا چاہیے، بانٹنا چاہیے، تو یہ اللہ کا رزق ہے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی ایک مثال بیان کی قرآن میں۔ قارون کو اللہ نے خوب دولت دی تھی، بہت بڑا مالدار تھا زمین کا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر جایا کرتی تھی، اللہ نے بھی اس قرآن میں ذکر کیا، بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا، تصور نہیں کر سکتے آپ، خزانے بہت بڑے دیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا خرچ کرو لوگوں پہ، یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے آپ کو دیا، غریبوں کو محتاجوں کو دو، مدد کرو، تو نافرمان نامراد نے کیا کہا جانتے ہیں؟ قرآن پڑھیے معلوم ہوگا، اللہ نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم من عندی، دیکھیے کتنا بڑا مغرور تھا نافرمان، اس نے کہا یہ میرا علم سے کمایا ہوا مال ہے، میری اپنی قابلیت سے کمایا ہوا مال ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ میں نے محنت کی، میں نے کمایا، مجھ کو رزق ملا، میں کیوں خرچ کروں؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، وہ بیدار ہی، اس کے گھر بار، اس کی مال و دولت کے ساتھ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ نہیں دیں گے تو اللہ چھین لے گا، یہ نوبت آنے سے پہلے ہم کو بانٹنا چاہیے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہ رزق اللہ کا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر دیکھیے اللہ نے کہا وَكُلُوا میں، ایک باریکی دیکھیے آپ لوگ، سبحان اللہ، اللہ کی کتاب میں کتنی باریکیاں ہیں، ڈھونڈتے جائیں خزانے ملتے جائیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ کہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ دوسرے بار آگے اللہ نے کہا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور دوبارہ یہ یاد رکھو کہ دوبارہ زندہ ہو کر تم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ آخرت کو اللہ نے یہاں پہ پھر سے یاد دلایا، آخرت کو یاد رکھو،
आखिरत का दिन आने वाला है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, हिसाब व किताब देना है, अल्लाह की अदालत कायम होगी। खतरनाक है आखिरत का दिन, जलजले खतरनाक है आखिरत के। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएगी, जानवर अपने बच्चों को छोड़ देंगे। बहुत खतरनाक जलजले हैं, आखिरत का दिन खतरनाक है, उस दिन को याद रखो। वही दिन को यहाँ पे अल्लाह ने फिर से याद दिलाया, व इलैहिन नुशूर, कि मेरी बंदो, मेरे बंदो, मेरे बंदियों, याद रखो तुमको अल्लाह के पास आना है। ये जिंदगी के बाद फिर एक और जिंदगी मिलने वाली है, अल्लाह के पास आना है। यहाँ पर देखिए, मरकर दोबारा जिंदा होने को अल्लाह ने याद दिलाया। और फिर अल्लाह ने ये कहा कि हमको रिस्क रोटी जो अल्लाह ने दी है ना, पहले इसको जमीन, अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि हमको ये जो रोजी रोटी मिली है, पहले हमको दाना डालना पड़ता है, ठीक है। जमीन में हम दाना डालते हैं या हम मेहनत करते हैं। जो हम खाना पकाना पकवाते हैं, जो अनाज आता है वो कैसे आता है? पहले जमीन में डाला जाता है, बोया जाता है। उसके बाद जब ये दाना सड़ जाता है, गल जाता है, तो उससे एक नई जिंदगी, एक नया पौधा निकलता है, एक नया अनाज का पौधा निकलता है, चावल का चावल के दानों का एक नया पौधा निकलता है, और फिर उससे अनाज हमको मिलता है। तो यहाँ पर अल्लाह ये कह रहे हैं कि तुमको हमने जमीन में बो दिया है, जमीन में हमने तुमको फैलाया है, अब तुमको मरना है। मरने के बाद जब तुम सड़ जाओगे, गल जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अल्लाह उठाने पर कादिर है। जैसे एक दाने से अल्लाह जिंदगी निकालता है, वैसे तुम्हारे सड़ने गलने के बाद भी तुमको उठाने पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितना ताकतवर है अल्लाह, कितनी कुदरत है अल्लाह की। सड़ गए, गल गए, बोसीदा हो गए, कोई तस्वुर नहीं है जमीन में जाने के बाद। कीड़े खा गए, मकोड़े खा गए। और खबर का तस्वुर करें, उधर से गोम आएगी, उधर से सांप आएगा, क्या क्या जमीन के कीड़े निकलेंगे। वो खबर के गड़े में तन्हा जाना है, अंधेरा गड़ा होगा, और वहां पर हिसाब किताब होगा। जमीन के खबर के जो मराहिल है उससे गुजरना पड़ेगा। फिर उसके बाद अल्लाह खबर से उठाएगा, फिर से एक नई जिंदगी देगा, और वहां पर भी हिसाब किताब होगा। अल्लाह अकबर। मेरी माओ और बहनों, अपने आप को हमें सुधारने की जरूरत है, अल्लाह के इस पैगाम को समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने यहाँ पर और एक बात ये बताई कि अल्लाह पहले मेहनत करने का हुक्म दिया, फिर रिस्क हासिल करने के का हुक्म दिया। अब आखिर में अल्लाह ये कह रहा है कि इसी की तरफ दोबारा लौट कर जाना है, आखिरत कायम होने वाली है। तो इससे हमको बहुत सारे मतलब और मफाहिम मालूम होते हैं, पैगाम मिलते हैं कि इंसान रिस्क हासिल करने के लिए, मालो दौलत जमा करने के लिए जो मेहनत करता है ना, जो मजदूरी करता है, हो सकता है कि मेहनत करने में वो गैर शरई इख्तियार तरीका इख्तियार कर ले। यानी यहाँ पर अल्लाह ने रिस्क हासिल करने के लिए कहा ना, जैसे अल्लाह ने कहा वकुलू मिन रिस्की, रिस्क तलाश करो। अब हो सकता है रिस्क हासिल करने में इंसान गलत तरीका इख्तियार कर ले, हराम कमा ले, हराम तरीके इख्तियार कर ले, हराम माल जमा कर ले, अपने बीवी बच्चों को हराम खिला ले। या फिर औरतें अगर मेहनत कर रही है, अगर औरतें कुछ रिस्क कमाने की कोशिश कर रही है, अल्लाह ये याद रखें कि पर्दे की पाबंदी करें, अल्लाह के अहकामात को ये जहन में रखें, अल्लाह का के अहकामात के पाबंद होकर मेहनत करें, और फिर हलाल तरीके से मेहनत करें, हलाल कमाएं, गैर तरीके से ना कमाएं। मर्दों का इख्तिलात है, वैसी जगह जाके जाके कमा रहे हैं। अगर मर्द हैं तो गैर शरई तरीके से कमा रहे हैं, नहीं। यहाँ पर अल्लाह ने ये हमको पैगाम दिया कि रिस्क कमाने में एहतियात से रिस्क कमाओ, क्योंकि अल्लाह के पास जाना है, और अल्लाह के पास हिसाब देना है। कैसा रिस्क कमाया, हलाल कमाया कि हराम कमाया, अपने बच्चों को हलाल खिलाया कि हराम खिलाया, कैसे तरीके से रिस्क हासिल किया, कहाँ से हासिल किया, कब हासिल किया, ये रिस्क हासिल करने में कैसा तरीका इख्तियार किया। सूद से कमाया, रिश्वत से कमाया, धोखा देकर कमाया, नाजायज कब्जा कर कर कमाया, किसी का माल डुबा के कमाया, नाप तोल में कमी करके कमाया, ये सब अल्लाह के पास हिसाब किताब होगा। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चार सवालात के जवाब जब तक बंदा अल्लाह को नहीं देगा, अल्लाह के सामने से हट नहीं सकेगा। उसमें से एक सवाल ये होगा, मेरे माओ और बहनों, मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया। यहाँ पे आप ये ना समझें कि ये पैगाम मर्दों को है हलाल कमाना, नहीं, ये पैगाम आप लोगों को भी है, खवातीन को। ये पैगाम आप लोगों को, ये पैगाम ये है कि अपने मर्दों को मजबूर ना करो हमारे हरार हराम कमाने पे।
ان سے زیادہ خواہشات نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائے حرام کی طرف جانے کے لیے، ان کو یہ مجبور نہ کرو اپنی خواہشات کے زیادہ سے زیادہ پیسوں کی چیزیں پہننے میں، قیمتی سے قیمتی چیزیں پہننے کے لیے، غلط چیزوں کے خواہشات پوری کرنے میں اپنے مردوں کو مجبور نہ کرو، ان کو حلال کمانے کی طرف راغب کرو، ان کو یہ کہو، اپنے مردوں کو یہ کہو کہ آپ کی حلال کمائی کم صحیح ہمارے لیے اچھی ہے، لیکن آپ حرام نہ کمائیں، ہم گزارا کر لیں گے آپ کی کم کمائی پہ، ہم گزارا کر لیں گے آپ کی حلال کمائی پہ، ہم کم قیمت والے کپڑے ضرور پہنیں گے لیکن حلال کپڑے پہنیں گے۔ یہ آپ کی کیا کہتے ہیں عادت ہونی چاہیے اپنے مردوں کی کمائی کے لیے، ان کو مجبور نہ کریں ہمارا حرام کمانے پر۔ تو یہ بھی پیغام آپ لوگوں کے ہیں۔ تو ایمان والے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ اور پاک مالوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیں کہ ہم حلال کھائیں، حلال پیئیں، حلال روزی روٹی ہم کو ملے۔ اور دیکھیے میری ماؤں اور بہنوں، ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بڑی اہمیت والی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث میں ایک حدیث میں کہا کہ مسافر کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جو آدمی سفر میں ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، ہر جائز دعا رد نہیں ہوتی مسافر کی دعا۔ ایک حدیث میں یہ کہا اللہ کے رسول نے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ایک بندہ ہوگا جو سفر کر رہا ہوگا، بڑی دور دراز کے سفر میں ہوگا، اور اللہ سفر میں اللہ کے پاس ہاتھ اٹھایا ہوگا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہوگا، اللہ سے دعا کرے گا، مانگے گا، لیکن اس کی دعا کو اللہ رد کر دے گا، اس کے منہ پہ مار دے گا۔ مسافر ہے جس کی دعا قبول ہونا یقین ہے، پکا قبول ہوگی اس کی دعا، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایسے مسافر کی، ایک مسافر کی دعا رد ہو جائے گی۔ اس کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہوگا، پینا حرام ہوگا، پہننا حرام ہوگا، یہاں تک کہ اس کا لباس حرام ہوگا، اور بلکہ اس کا پورا جسم حرام میں پلا ہوگا۔ ایسے آدمی، ایسے مسافر کی دعا اس کے اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مار دے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں کیسے حرام کی کمائیاں آ رہی ہیں۔ الحمدللہ اگر ہم محفوظ ہیں، ہمارا یہ گروپ موجود ہے، محفوظ ہوگا، اللہ سے امید ہے، ورنہ آج ہمارے گھروں میں خواتین کی خواہشات کے ذریعے، بچوں کی خواہشات کے ذریعے آدمی کیسے کیسے طریقے اختیار کر لے رہا ہے حرام کمانے کے، اور کیسے کیسے قرضوں میں مبتلا ہو رہا ہے آدمی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، خواتین کی، اپنی بیویوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بچیوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک تو حرام میں مبتلا ہو رہا ہے، سود میں مبتلا ہو رہا ہے، قرضوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے میں کہاں سے کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں، بس خواہشات بھرنا ہے، خواہشات کے منہ بھرنا ہے، وہ لائے گا اور کما کے ڈالے گا بس۔ ہماری خواتین کو بھی کوئی فکر نہیں ہمارا مرد کہاں سے لا رہا ہے، ہمارے مرد حضرات کہاں سے کما رہے ہیں۔ ارے بھائی فکر کرنی چاہیے میری ماؤں اور بہنوں، خواہشات کو کم کرو، یہ جنتیں خواہشات سے گھیر دی گئی ہیں۔ پاکیزہ جوڑے بنو، اپنے مردوں کا ساتھ دینے والے جوڑے بنو، خواہشات کو کم کرو، حلال حرام سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم دوسروں سے کہتے ہیں ارے بھائی میرے لیے دعا کرنا، اگر کہیں کوئی خاتون مل گئی ہماری نظر میں اگر اچھی ہے تو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ ارے بھائی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، لیکن ہمارے لیے موقع نہیں ہے ایک تو، اور دوسری پھر اگر ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو حرام ہمارے گھروں میں ہے، کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ سود میں تو ایسا پل رہے ہیں ہمارے گھرانے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، سود میں مبتلا ہیں۔ دیکھ لیجئے گھر بنانے کے لیے آدمی سود لے لیتا ہے، بڑا عالیشان گھر بنائے گا لیکن سود پہ، حرام پہ بنائے گا۔ گاڑی لینا ہے حرام پہ لے گا، سود پہ لے گا، فائنانس بن کے گاڑی کمائے، گاڑی خریدے گا، اور ڈالتے رہے گا کیا کہتے ہیں، سود دینے والے کا منہ بھرتے رہے گا، ادھر محنت کرے گا ادھر منہ بھرے گا۔ ارے بھائی حلال کما لو، ٹھیک ہے 10,000 کی گاڑی صحیح نہیں، 5,000 کی گاڑی خرید لو، لاکھوں کی گاڑی خرید نہیں سکتے، 25-30 ہزار لاکھوں کی گاڑی نہیں خرید سکتے، ایک 50,000 کی گاڑی رکھ لو، ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا، حلال کماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر جو سود کھاتا ہے
جو سود خریدتا، جو سود لیتا ہے، سود پر کام کرنے والا، کھانے والا، اس پر لکھنے والا، سب ایک جرم میں شامل ہے۔ اور جو سود میں شامل ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اپنے خاوند کا، اپنے مردوں کا خیال رکھو، حرام کمانے سے ان کو بچاؤ۔ یاد کرو حضرت خدیجہ، آپ کو پتا ہے نا؟ نہیں پتا ہے، ہمارے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ایسی بابرکت خاتون تھی حضرت خدیجہ، ان کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے میری ماؤں اور بہنوں کو۔ کیسی خاتون تھی؟ پل پل، لمحہ لمحہ، کھاندہ بکھاندہ، قدم بقدم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ جبکہ وہ دولت مند تھی، اللہ کے رسول پر خرچ کر سکتی تھی، دولت مند تھی، لیکن اپنی دولت کو ٹھکرا کر غریبی کی زندگی کو اختیار کیا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ پسند کیا کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن کر رہوں۔ انہوں نے تمام دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اور یاد جانتے ہیں آپ، ایسی خاتون تھی، ان کے بارے میں آتا ہے ان کو اللہ کا سلام آتا تھا۔ سبحان اللہ! اللہ کا سلام حضرت خدیجہ کو آتا تھا، حضرت جبرائیل کا سلام اللہ حضرت خدیجہ کو آتا تھا۔ اللہ اکبر! اور پھر حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے، جب پہلی وحی آئی تھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول بڑے پریشان ہو گئے، شاید میری جان چلی جائے، میں ہلاک و برباد ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول سب سے پہلے بیوی کے پاس بھاگ کر آئے، کسی اور کے پاس نہیں بھاگے، کسی کے دروں پر، کسی کے رشتے، اپنے رشتے دار چاچا کے پاس، ماموں کے پاس نہیں بھاگے، حالانکہ ان کے رشتے دار بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول سب سے پہلے بیوی کے پاس بھاگ کے آئے۔ کیوں؟ بیوی تسلی دینے والی ہوتی ہے، بیوی اس کی دل جوئی کرنے والی ہوتی ہے، بیوی مرد کو ہمت دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فوری بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ زملونی، مجھ کے میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھ کو ڈھانپ دو، میرے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں کتنے پیارے الفاظ سے ختیجہ نے اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو تسلی دی؟ ختیجہ نے کہا، اللہ کے نبی، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں آپ لوگوں کا، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ جب بیوی نے تسلی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان میں آ گئے۔ ذرا سوچو میری ماؤں اور بہنوں، ہمارا خاوند آپ کا خاوند کتنا باہر پریشان ہو کر گھر کو آتا ہوگا، مال دولت کمانے کے لیے کیا کیا ٹھوکر کھا رہا ہوگا۔ اگر ہم اس کے سامنے منہ بھر کے خواہشات رکھ دیں تو ضرور وہ حلال و حرام میں پڑ جائے گا۔ اگر آدمی پریشان ہے، آپ سے کوئی مشورہ چاہتا ہے، اگر آپ کے پاس آئے تو اس کو تسلی دو، اس کی ہمت بنو، اس کے ساتھ چلنے والی خاتون بنو، اس کو یہ محسوس کراؤ، اس کو یہ تسلی دو کہ آپ کے ہر ساتھ میں کھڑی ہوں، چاہے غریبی ہو یا خوشی ہو، غم ہو، محتاجی ہو، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ایسی بیوی بننے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ میری ماؤں اور بہنوں، ذرا آپ کا مقام پہچانو، بڑی اہمیت ہے آپ لوگوں کی۔ جیسے میں نے کہا نا، آپ ایک آدمی کو، ایک گھر کو نہیں، آپ نسلوں کی ذمہ دار ہیں، نسلوں کی، قیامت تک آنے والی ہے۔ آپ سے ایک اولاد آئے گی، آپ سے ایک بیٹا ایک بیٹی آئے گی، وہ بیٹے اور بیٹی سے نسلیں آئے گی، اور وہ نسلیں، اگر ایک بیٹے کو آپ نے سدھار دیا، ایک بیٹی کو آپ نے سدھار دیا، ایک خاوند کی آپ نے مدد کر دی، ایک خاوند کو آپ نے ہمت دے دی، تو ذرا سوچو نسلیں کتنی مطمئن ہو جائے گی، کتنی توحید والی ہو جائے گی، کتنی اطمینان سے زندگی گزارے گی۔ اللہ اکبر! پیغامات تو بہت ہیں، اللہ کے پیغامات ہمارے لیے بہت ہیں، احکامات ہیں، بس ضرورت ہے عمل کی۔ ہم کو چاہیے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ہر ممکن یہ کوشش کریں کہ حلال کمائی کی طرف اپنے خاوند کو رغبت دلائیں۔ اگر وہ حرام میں پڑ رہا ہے، قرضہ لے رہا ہے، تو اس کو بتائیں کہ قرضے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کم کھا لیں گے، ہم کم پہن لیں گے، یعنی ہم کم پیسوں کا کپڑا پہن لیں گے، ہم اپنی ضرورت کم کر لیں گے، لیکن آپ حرام نہ کمائیں۔ پریشان حال ہے تو اس کو ہمت دو۔ ایک مرتبہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر عورت کی ہمت آدمی کے لیے ہوتی ہے نا، اگر عورت ہمت والی ہوتی ہے، مرد کو ہمت دیتی ہے، تو آدمی اتنا محنت کرتا ہے، اتنا محنت کرنے والا بن جاتا ہے، اس کو محنت کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک مزدور ہے، ایک پتھر کو وہ زمین سے تیسرے مالے تک پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے؟
زمین کے نیچے یعنی زمین پر کھڑا ہے، تیسرے مالے کی بلڈنگ بن رہی ہے، جیسے آپ سمجھ لیں اینٹ ہے، تیسرے مالے تک وہ اینٹ پھینک رہا ہے نیچے سے اوپر تک. سبحان اللہ، اتنی طاقت والا ہے وہ. تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس کی طاقت کا ذرا راز تو معلوم کرو کہ یہ مرد، یہ مزدور کیوں اتنا طاقت والا ہے. زمین سے تیسرے مالے کی بلڈنگ پہ، تیسرے مالے تک وہ اینٹ پھینک رہا ہے، تھرڈ فلور پہ وہ اینٹ پھینک رہا ہے، کیوں اتنا طاقتور ہے؟ تو معلوم ہوا، اس کی راز معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی اس کی عورت، اس کی خاتون، اس کی بیوی اس کو بڑی ہمت دینے والی تھی، اس کا ساتھ دینے والی تھی، اس کو بڑا خوش رکھنے والی تھی. گھر جاتا تو بڑا خوش و اطمینان سے رہتا تھا، خوشی محسوس ہوتی تھی، مطمئن ہوتا تھا، بڑا خوش رہتا تھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، بڑا مطمئن ہوتا تھا. باہر آ کے وہی خوشی اور مسرت کے ساتھ محنت کرتا تھا. بادشاہ نے کہا ذرا اس کی خوشی میں نفرتیں ڈال دو، اس کی بیوی کو اس کے خلاف کھڑی کر دو، ذرا ہم دیکھیں گے یہ کتنا طاقت والا ہوتا ہے. اس کی محبت میں کمی کر دو، اس کی بیوی کو اس سے پھیر دو، کچھ بھی طریقہ اختیار کرو، اس کی بیوی کو اس سے دور کر دو، اس کی خوشیوں میں کمی لا دو. تو یہی کیا گیا. وہ آدمی پریشان ہو گیا، اس کی بیوی اس سے نفرت کرنے لگی، اس کو یہ وہ کہہ کے اس کو ٹارچر کرنے لگی. اب وہ آدمی بڑا تھک سا گیا، اس کی خوشیاں ختم ہو گئی، اس کا اطمینان ختم ہو گیا. اس کے بعد جب وہ محنت پہ آیا نا، بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ فرسٹ فلور تک بھی وہ اینٹ نہیں پھینک پا رہا تھا. یہ ہے عورت کا مقام و مرتبہ. آدمی بڑی ہمت ہوتی ہے اگر عورت ہمت والی ہو، اگر عورت خوشی دینے والی ہو، اگر عورت اس کے قدم سے قدم چلنے والی ہو. دنیا کی تمام طاقتوں سے لڑ جائے گا آدمی اس خوشی اور اطمینان کے ساتھ جو عورت سے ملتی ہے. ذہنی سکون ہو، ذہنی اطمینان ہو. تو میری ماؤں اور بہنوں، بہت پیغامات ہیں، ایک ایک باریکی کے ساتھ، ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے پیغام ہے. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. ابھی کچھ منٹ کچھ ٹائم باقی ہے. ہم دوسری آیت اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی لیتے ہیں، اس میں بھی بڑے پیغامات ہیں. اللہ اکبر. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. اللہ فرماتے ہیں امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو، کیا تم مطمئن ہو، من، اس سے، جو، یعنی اللہ سے، جو آسمانوں میں ہے، جو آسمان میں ہے، یعنی تم اطمینان میں ہو اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے. ان یخسف بکم، کہ وہ تم کو دھسا دے زمین میں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اچانک وہ تھر تھرانے لگے، زمین کانپنے لگے، گھومنے لگے، ہلنے لگے. کیا پیغام ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی سہولتیں دی. زمین کے بارے میں کہا کہ زمین کو اللہ نے نرم بنایا، مسخر بنایا، تابع بنایا. یہاں پر اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو نرم بنانے کے بعد تم کیا یہ اطمینان میں ہو، یہ خوش فہمی میں ہو کہ اللہ تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور عذاب نازل کرنے پر قادر ہے. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ یاد رکھو، جس اللہ نے اس زمین کو نرم بنایا، اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، تو تم اس زمین کے بارے میں یہ اطمینان اور خوش فہمی میں نہ رہو کہ زمین تم کو کچھ نہیں کرے گی. اگر نافرمانی کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے، عبادت سے دور رہو گے، نمازیں نہیں پڑھو گے، نافرمانی کرو گے، اکیلے میں فحش دیکھو گے، میوزک سنو گے، گانے سنو گے، بے پردگی سے بازاروں میں گھومو گے، پھرو گے، مردوں کے لیے ہے حرام کماؤ گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تم کو اسی زمین میں دھسا دے گا. اللہ اکبر. ایسا نہ سمجھو یہ زمین ہے تم جیسے چاہو استعمال کرو، لیکن تم زمین سے بچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے، زمین میں تم کو دھسا سکتا ہے اللہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے. زمین میں تم کو کیا کہتے ہیں، دھسا کر تم کو غائب کرنے پر اللہ قادر ہے. اور اللہ نے کہا فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور دھسانا بھی ایسا دھسانا نہیں خالی زمین پھٹ گئی دھس گئے، نہیں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، زمین کی کیفیت بنائی، تھرائے گی خوب.
घूमेगी। अहले इल्म बताते हैं बड़ी स्पीड से हलने लगेगी, थर्राएगी। उम्या। जी। तो अल्लाह तबारक व ताला ये पैगा 1 मिनट। जरा एहतिसाब कीजिए क्या खतरनाक आलम होगा अगर अल्लाह हमको ये जमीन में धंसा दे। अल्लाह कहता है कि जमीन में अल्लाह धंसाने पर कादिर है। अल्लाह ने यहाँ पर कहा, देखिए, अन यखसिफा, अल्लाह धंसाने पर कादिर है। यखसिफा, खसफ कहते हैं मेरी माओ और बहनों, जमीन का एक हिस्सा जमीन के अंदर घुस जाना। जैसे हमारा ये समझिए, अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको महफूज रखिए, अल्लाह से पनाह मांगिए। हम जिस घर में बैठे, छोड़ दीजिए हमारा घर नहीं, जमीन का बाजार है, बहुत बुरी जगह बाजार है, बाजार में हम हैं, जितनी जगह तक बाजार है ना, अल्लाह इस बात पर कादिर है कि उतना बाजार जमीन में धंसा दे, जमीन के अंदर चले जाए, यानी जमीन अपने बाज हिस्से को खा जाए, निगल जाए। इसको कहते हैं खसफ। जमीन का कुछ हिस्सा जमीन में घुस जाना, जमीन का बाज हिस्सा जमीन अपने आप को खा जाना, इसको कहते हैं खसफ। अल्लाह अकबर, जमीन खा जाएगी अपनी अपनी एक हिस्से को। आज बाजारों का जो आलम है ना, हमको डरना चाहिए ऐसी नाफरमानियों की जगह पर, ऐसी बेपर्दगी की जगह पर, ऐसे मर्दों औरतों के, खवातीन के इख्तिलात से डरना चाहिए, कहीं वो जगह को अल्लाह जमीन में धंसा ना दे। और इसी तरह मैं आप लोगों से कहूंगा, जहां पर शिरक होता है ना, जहां भी अल्लाह की नाफरमानियां होती है, ये ऐसे दरगाहें, दर जहां पर अल्लाह के साथ शिरक होता है, वैसी जगहों पे जाने से अपने आप को बचाना चाहिए, कहीं अल्लाह गुस्से में आके उस शिरक की जगह को जमीन में धंसा ना दे। अल्लाह को गुस्सा आता है उसके साथ शिरक करने पर। मैं तुमको नेमतें दे रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जमीन नरम किया हूं, मेरा खा रहे हो, मेरी जमीन पे चल रहे हो, और किसी और को पुकार रहे हो, किसी और से दुआ कर रहे हो, किसी और से औलाद मांग रहे हो। अल्लाह को गुस्सा आता है। डरना चाहिए ऐसी जगहों पे जाने से, हो सकता है अल्लाह वो जमीन को जमीन में धंसा देगा। और फिर बाज अहले इल्म कहते हैं, जमीन में, जमीन का हिस्सा धंस जाना और गायब हो जाना। तो अल्लाह, अहले इल्म कहते हैं जमीन धंस के गायब हो जाए जमीन में, खतरनाक आलम होगा ना अगर अल्लाह हमको धंसा दे। मैं कहता हूँ, अगर हम फहश देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, हमारी नौजवान बहनें और भाई, तो उस आलम में हमको डरना चाहिए, कहीं अल्लाह उतना ही टुकड़ा, जितना हम लेटे हैं या बैठे हैं, उतना ही टुकड़ा जमीन में धंसा ना दे। अल्लाह कादिर है। ये पैगाम अल्लाह हमको दे रहा है। अगर तुम इत्मीनान में हो, अगर तुम बड़े खुशफहमी में मुब्तला हो, तो ऐसा मत रहो ये जमीन को लेकर। अल्लाह धंसाने पर कादिर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह हम सब को महफूज रखे। और यहाँ पर देखिए, मेरी माओ और बहनों, एक चीज हमको ये मालूम होती है, अल्लाह ने कहा, अमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम बेखौफ हो उससे जो आसमानों में है, यानी अल्लाह से। इससे मुझे और आपको ये एक अकीदे की बात मालूम होती है कि अल्लाह आसमानों पर, अर्श पर मुस्तवी है। आसमानों में है, आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है अल्लाह, ऊपर है हमारे, आसमानों के ऊपर है। अल्लाह हर जगह नहीं है। बाज लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर चीज में है। अस्तगफिरुल्लाह, नौज बिल्लाह, अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह की जात एक है। हाँ, अल्लाह का इल्म हर जगह है, इल्म के एतबार से अल्लाह हर जगह, अल्लाह का इल्म है, लेकिन अल्लाह हर जगह नहीं है। अल्लाह आसमानों पर है, बुलंदियों पर है, अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह कहा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान यानी जो अल्लाह रहमान है वो अर्श पर मुस्तवी है। अब कैसे मुस्तवी है, अर्श पर अल्लाह कैसे है, ये अल्लाह जानते हैं, हमको उसके बारे में पढ़ना नहीं है, उसकी खोज करना नहीं है। अल्लाह है अर्श पर मुस्तवी, बस हमको ईमान लाना है। ये हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। ये अकीदा हम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आज हमारे बच्चों को नहीं मालूम। आप देख ले, छोटे से मासूम जो बच्चा है, हम उससे पूछ, हमको हमको जरूरत है कि हम उसको सिखाएं, बेटे अल्लाह कहाँ है, अल्लाह आसमानों पर, अर्श पर है। बजाय उसके कि हम उसको म्यूजिक लगा के दे दें, गेम लगा के दे दें, उसको फोन की मसरूफियत में लगा दें, नहीं, उसको ये बताएं अल्लाह एक है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह आसमानों में है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। आज बच्चों को जो 5-6 साल के, 8-10 साल के होते हैं, उनसे पूछें कि बेटा अल्लाह कहाँ है, बच्चा बहरान हो जाता, परेशान हो जाता, उसको मालूम नहीं।
بلکہ بڑوں سے بھی پوچھ لے تو آج کل ہم کو معلوم نہیں ہوتا اللہ کہاں ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس کو جاننا ضروری ہے. اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. کیسے ہیں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے. اس کی کیفیت، اس کی حیت، اس کی حالت یہ اللہ جانتا ہے. بس ہم کو ایمان لانا ہے. یہ بچوں کو سکھائیے پلیز، یہ بچوں کو بتائیے اللہ ایک ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، اللہ ہم کو پلا رہا ہے. اگر بچے سے پوچھیں آپ کو کون کھلا رہا ہے بیٹے، تو بچہ بولتا ابو. نہیں، اس کو یہ بتائیں ابو نہیں بیٹے، اللہ کھلا رہا ہے. ابو لا رہے ہیں اللہ کا رزق، اللہ ابو کو دے رہا ہے تو ابو ہمارے گھر لا رہے ہیں. یہ بتائیے روٹی کون پکائے؟ ٹھیک ہے ماں پکائی ہے، لیکن روٹی پکنے تک جو مرحلہ آیا ہے کون دیا ہے؟ وہ کس نے اناج اگایا؟ بچوں کو بتائیں یہ اللہ کی طرف سے روزی ملی ہے، اللہ سے روٹی ملی ہے، یہ کپڑا اللہ نے دیا ہے. یہ عقیدہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم، آپ لوگ خواتین ہیں، مائیں ہیں، آپ لوگ بہنیں ہیں، آپ لوگ جو بہنیں ہیں جن کی ابھی نکاح نہیں ہوئے، اللہ ان کو نیک جوڑے نصیب فرمائے. مائیں بننے والی ہیں، آپ ماں ہیں. ماں جو تربیت کرتی ہے، ماں جو سکھاتی ہے، وہ نسلوں تک چلتا ہے. اگر آپ اس کو سکھا دیں، اس کو بتا دیں، اس کا عقیدہ درست کر دیں کہ اللہ ایک ہے، اسی سے مانگنا ہے ہر چیز، اسی سے پوچھنی ہے ہر چیز، اسی کے سامنے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور اللہ آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، تو آپ کا بچہ چاہے امریکہ چلے جائے، چاہے لندن چلے جائے، چاہے گندے سے گندے ماحول میں چلے جائے، اس کا عقیدہ بگڑے گا نہیں. اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے بچے گا، وہ عبادتوں میں لگا رہے گا. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ماں ہیں. آپ ماں یوں ہی نہیں بن گئے میری ماؤں اور بہنوں. ماں کا جو مرتبہ ہے نا، 3 مرتبہ مقام اللہ کے رسول نے بتایا. ایک صحابی آ کر پوچھے میرے لیے سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں کا. پھر پوچھا آدمی نے کس کا ہے؟ اس نے کہا تمہاری ماں کا مقام ہے. پھر پوچھا اللہ کے رسول نے کہا تمہاری ماں کا، تمہاری ماں، تمہاری ماں. 3 مرتبہ کا. اس کے بعد کہا تمہارا باپ. آپ کو یہ 3 درجے یوں ہی نہیں مل گئے. ماں ایسے ہی نہیں بنتے. آپ جانتے ہیں کیا تکالیف سے ماں بنتی ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو اولاد کے لیے جھیلنی پڑتی ہیں. اولاد آنے کے بعد آپ کیسی تکلیف میں ہوتی ہے، اور پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان اولاد کو سدھارنے کی، سنوارنے کی. ان نسلوں کو کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے. باپ کے بھی ہاتھ میں ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن باپ گھر سے چلا جاتا ہے نا محنت کرنے کے لیے، گھر میں تو آپ رہتی ہیں. آپ کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ اچھے اہل علم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5 سال تک بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھتا ہے. ماں کیسی ہوتی ہے، ماں کیسا اٹھتی ہے، ماں کیسے بیٹھتی ہے، ماں کیا پڑھتی ہے، ماں کیا سنتی ہے، ماں کیا دیکھتی ہے، ماں کیسے کھاتی ہے، ماں کیسے رہتی ہے، ماں کیا پڑھتی ہے، ماں کیسے عبادت کرتی ہے. 5 سال تک بچہ خالی ماں کو دیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے. آج کیا ماحول ہے؟ بچوں کو گود میں ڈال لیے، فونوں میں مصروف ہے. نوالا دے رہے ہیں، فون چل رہا ہے، میوزک چل رہی ہے. استغفر اللہ. بچے بھی وہی دیکھیں گے نا بھائی. بچوں کی ذمہ داری آپ ماؤں پر ہے. بہرحال باتیں بہت ہیں، وقت بھی بہت ہو چکا ہے. یہ 2 باتوں پر ہم ہماری بات ختم کرتے ہیں. پیغام یہی ہے. دوسری آیت میں بھی اللہ نے ایک بڑے خطرناک عذاب کا ذکر کیا. اللہ نے کہا کہ تم اس بات سے بھی مطمئن نہ رہو، اطمینان میں نہ رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ اکبر. پتھر کی بارش نازل کر سکتا ہے اللہ. اور جب عذاب آ جائے گا نا، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، جب تم کو معلوم ہوگا اللہ کا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. اللہ ڈرا رہا ہے نا، عذاب آئے گا، جہنم ہے، زمین میں دھسائے گا، پتھر کی بارش آئے گی، ڈرو ڈرو ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ ڈرا رہا ہے، پھر بھی بڑے اطمینان میں زندگی گزار رہے گا، کچھ فکر نہیں. کان پہ جو نہیں رینگتی جو کہتے ہیں نا، ویسا حال ہے. ڈر نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے جب عذاب آ جائے گا نا، جب پتا چلے گا، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. اور اللہ نے یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا. اللہ پہلے والی قوموں پر عذاب بھی نازل کیے، دھسا دیا اللہ نے لوگوں کو. جیسے قارون کو اللہ نے دھسایا. پتھروں کی بارش نازل کی جیسے قوم لوط پر نازل کی. بڑے بڑے خطرناک عذاب اللہ نے نازل کیے. اللہ عذاب لانے پر قادر ہے. تو مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے. اور خاص کر یہ تنہائی کی عبادت کے بعد یہ باتیں آ رہی ہے نا،
تو تنہائیوں میں ہم کو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اکیلے خاتون گھر سے نکل رہی ہے، تنہا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ رہے کہ اللہ کے عذابات ہیں، اللہ کی جہنم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے مقصد سے جائیں اور اپنے مقصد سے واپس آ جائیں. بے پردگی کے ساتھ نہ جائیں، خوشبو لگا کر نہ جائیں، آواز آنے والی زیور پہن کر نہ جائیں، چمکدار کپڑے پہن کر گھروں سے نہ نکلیں. یہ سب چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے میری ماں، میری بہن، یہ خیال کرنا پڑتا ہے. آپ قیمتی چیزیں نزاکت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. آپ خواتین بازاروں کی زینت نہیں ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے بڑے خطرناک عذابات کا ذکر کیا. میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے بس بات ختم کر دیتا ہوں. بڑی خطرناک حدیث ہے یہ، جو خسف کی بارے میں اللہ نے کہا نا کہ اللہ دھسانے پر قادر ہے، اللہ دھسا دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں میں ایک حدیث بیان کی کہ اللہ رب العالمین کیسے زمینوں کو زمین میں دھساتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں 3 عذابات زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ذرا غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جب آخری زمانہ آئے گا تو 3 عذابات بہت زیادہ ہو جائیں گے. کون سے عذابات ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا خسف، یہ دھسا دینا زیادہ ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول نے کہا مسخ، چہروں کو بدل دے گا. حقیقت میں اللہ چہروں کو بدلنے پر قادر ہے. جیسے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، ان کے جسم انسان کے تھے لیکن چہرے بندروں کے تھے. اللہ اکبر، چہرے بدلنے پر اللہ قادر ہے. اور اسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قذف، یعنی پتھر کی بارش نازل کرنے پر بھی اللہ قادر ہے. اور یہ عذاب آخری امت پر آئے گا. یہ 3 عذاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عذاب کب نازل ہوں گے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں کہا اذا ظہرت المعازف، یہ گانے بجانے جب زیادہ ہو جائیں گے، میوزک کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، میوزک بجنے لگے گی، گھر گھر ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، گھرانے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ گانے بجانوں کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، میوزک ہر گھر میں بجے گی. دیکھیں ہر گھر میں فون ہے، میوزک بج رہی ہے، ٹی وی ہے، میوزک بج رہی ہے، ہر گھر میں گانا بجانا عام ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَكَثُرَتِ الْقِيَانِ، یہ ناچنے والیاں زیادہ ہو جائیں گی. آپ دیکھیں انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک کے جو ریلز ہیں نا، کیا مسلم خاتون، کیا غیر مسلم، کیا غیر خاتون، ہر کوئی ناچ رہا ہے، ہر کوئی خاتون ناچ رہی ہے اسکرین پر. استغفر اللہ، استغفر اللہ، بچنا چاہیے. اللہ، مسلم گھرانوں کا یہ حال ہے. مسلم عورتیں ناچ رہی ہیں، پردے کی حالت میں ناچ رہی ہے بھائی، برقع پہنے ہوئی ہے، برقعے کی حالت میں بڑا اچھا حجاب پہنے ہوئی ہے، چہرہ چھپائی ہوئی ہے، ناچ رہی ہے. بچہ ناچ رہا ہے، بوڑھا ناچ رہا ہے، استغفر اللہ. جوان بچی ناچ رہی ہے، بوڑھی عورت ناچ رہی ہے، استغفر اللہ. اللہ کے رسول نے کہا کثرت القیان، ناچنے والیاں زیادہ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا شربت الخمور، شراب زیادہ پی جائے گی. اللہ اکبر، آج دیکھ لیجئے شرابوں کی کتنی دکانیں کھلی ہیں، شراب زیادہ پی جائے گی. اور میں کہتا ہوں کہ شراب پینے سے پہلے جو شراب کی طرف لے کے جانے والے دروازے ہیں نا، وہ بھی آج زیادہ ہو چکے ہیں، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ حقے، اور یہ جو پان کھانا، سگریٹ نوشی کرنا، یہ منشیات کھانا، یہ شراب کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں. ہماری ماؤں کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، کہاں کہیں کہیں حقہ نہ مار لے ہمارا بچہ. آج کل یہ کھانے کے جو کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ، کھانوں کے جو ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں نا، کیا کہتے ہیں، حقے عام ہو چکے ہیں. ہوٹلوں میں حقوں کا پینا عام ہو چکا ہے، منشیات عام ہو چکی ہیں، گٹکے کھانا، سگریٹ پینا، یہ عام ہو چکا ہے، اور یہ شراب کی طرف جاتے ہیں. اپنے بچوں کی فکر کریں، ان پر نگاہ رکھیں، کہیں حقہ پی کر تو نہیں آیا ہمارا بچہ. حقے کی عادت پڑ جائے گی تو نشے کی عادت پڑے گی اس کو. عادت سے نشہ بنتا ہے، عادت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہی عادت نشے میں بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. بہرحال پیغام ہمارا یہی ہے کہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں کی، ہمارے خاندانوں کی،
اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی خود اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ لوگوں کا بڑا مقام ہے میری ماؤں اور بہنوں میں، بڑی عاجزی سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے ادب و احترام سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مائیں ہیں، آپ کی گود بڑی امانت ہے، اس کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، آنے والی نسلوں کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو باتیں کہی گئی ہے کہنے والے کو اور کہنے والے کے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو یہاں پر میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ ان سب کے دلوں کو کھول دے، ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمیں خیر عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری خواتین کو باپردہ بنا دے، اللہ جو ہمارے گھروں میں جو مائیں اور بہنیں ہیں، اللہ ان کے گھروں میں خیر عطا فرما، ان کو خوشیاں عطا فرما، خوش و آباد فرما، اے اللہ جو مائیں اور بہنیں ہیں ان کو ہر قسم کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو مصیبتوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرما، اے اللہ جو بیمار گھر میں ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہاسپٹلوں میں ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو بیمار موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو خیر کے فیصلے فرما، جو زندگی خیر کی ہو تو خیر عطا فرما، اور اگر ان کے ساتھ جو بھی خیر کا معاملہ ہو اللہ ان کے خیر کے معاملے ان کے ساتھ فرما، اللہ ہمارے زندگیوں میں خیر عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے والا بنا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا بنا، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہیں، ہم آپ لوگوں کے بڑا شکریہ۔ ابھی آخری لمحات گزر رہے ہیں، اس کا اہتمام کریے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، ابھی اپنے چولہوں کو بند کر دیجیے، یعنی اس معنی میں کہ عبادت کے وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت لگائیے، کم کھائیے، کم پیجیے، یہ پکوانوں کو زیادہ سے زیادہ کم کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا سب سے برا برتن انسان جو بھرتا ہے وہ پیٹ ہے، پیٹ برا برتن ہے، جتنا بھی کھاؤ گے بس نہیں ہوگا۔ تو یہ تلن بھلن کے چیزوں سے ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ کم کر دیجئے، کم کھائیے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تھکانے کی کوشش کیجیے عبادتوں میں وغیرہ میں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ پھر کل ہم ملیں گے، اور بھی باتیں ہیں کل ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ کہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہم کلاس ختم کریں گے، بہت ٹائم ہو گیا۔ ایک تو خطبہ بھی دے کر آئے تھے، پھر یہاں پر ایک بڑا وقت آپ لوگوں کے ساتھ لگا، بس اللہ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔